کتاب کا نام دا کنٹریکٹر کرائے کا فوجی، مصنف ریمنڈ ڈیوس، باب نمبر 4، مزنگ چوک، لاہور، پاکستان، 27 جنوری، پہلا دن۔ اب میں واپس مزنگ چوک کے واقعے پر آتا ہوں۔ افغانستان کے بعد میری منزل لاہور تھی۔ 27 جنوری 2011 کو میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل میں محسوس کیا جب اس موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے سوار نے میری طرف گن اٹھائی تو میں ایک مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ میرا اور گن کا فاصلہ 10 فٹ سے زیادہ نہ تھا۔ اگر کھلی سڑک ہوتی تو میں ایکسیلیٹر دبا کر نکل جاتا، لیکن سڑک ٹریفک سے بھری ہوئی تھی، چنانچہ گاڑی بگا لے جانے کا آپشن موجود نہیں تھا۔ اگر میں اپنی مخصوص ایس یو وی میں ہوتا تو مجھے کچھ نہ کرنا پڑتا، میں ان کی طرف مسکرا کر دیکھتا کیونکہ ان کی چلائی گئی ہر گولی گاڑی پر بے اثر ہوتی۔ اس کے شیشے ہر ممکن حد تک بلٹ پروف تھے، لیکن میں ایک عام سیڈان میں سوار تھا۔ اس وقت شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس موقع پر میرے پاس اپنی ٹریننگ پر انحصار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میری ٹریننگ نے مجھے سکھایا تھا کہ اگر میری جان کو خطرہ لاحق ہو تو کیا کرنا ہے، چنانچہ میں نے وہی کچھ کیا جو مجھے سکھایا گیا تھا۔ گن کی نالی میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ کو غیر محسوس انداز میں حرکت دیتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ کو کھول دیا اور ہولسٹر میں سے اپنی گن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گن نکالنے کے لیے مجھے وقت ضائع نہیں کرنا پڑا۔ میں نے اپنی ٹی شرٹ کا بٹن کھولا اور اس میں شاید 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے ایسا کس طرح کیا۔ بات یہ ہے کہ میری تمام عمر گن چلانے میں ہی بسر ہوئی تھی۔ اپنے بھائی بہن کے ساتھ شوٹ کھیلتے ہوئے سارا بچپن گزارا۔ اس کے بعد نجی زندگی سے لے کر فوج تک گن سے میرا خاص تعلق رہا تھا۔ میرے افسران اور میرے ٹرینر جانتے تھے کہ میں گن استعمال کرنے میں کتنا برق رفتار تھا۔ اگر مزنگ چوک پر مجھ سے ٹکرانے والے نوجوان بھی یہ بات جانتے تو شاید وہ کبھی میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کرتے۔ ان کے پاس اس شام کرنے کے لیے بہت سے کام نکل سکتے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اتنی تیزی سے گن نکال لوں گا۔ میری گن مکمل طور پر آٹومیٹک تھی۔ جیسے ہی میرا ہاتھ گاڑی کے اسٹیئرنگ سے بلند ہوا میں نے فائر کر دیا۔ میرے ہاتھ میں برانڈ نیو کلاک 17 گن تھی جو مجھے لاہور پہنچنے پر مہیا کی گئی تھی۔ میرے پاس دیگر ضروری اشیاء بھی تھی جیسا کہ جی پی ایس، کیمرہ، فون اور میٹر دلار ریڈیو۔ یہ اشیاء ہر آرمی کنٹریکٹر کو دی جاتی ہیں۔ مجھے برانڈ نیو کلاک 17 گن دی گئی۔ اس صبح جب میں اپنی رہائش گاہ سے باہر آیا تو میری گن کے میگزین میں 17 گولیاں تھیں اور ایک چیمبر تھا۔ جب میں مزنگ چوک چنگی میں اپنا دفاع کر رہا تھا تو میں نے 10 گولیاں 2 افراد کو مار دیں اور 2 یا 3 سیکنڈز کے وقفے میں تمام خطرات کو ختم کر دیا۔ باب نمبر 5، مزنگ چوک، لاہور، پاکستان۔ مزنگ چوک میں اس شام میں 2 یا 3 سیکنڈ کے قلیل وقفے میں میری گن سے 10 گولیاں نکلیں اور تمام کھیل ختم ہو گیا۔ میرا نشانہ بہت اچھا تھا، اگرچہ گولیاں کار کی سکرین میں سوراخ بناتی ہوئی اپنے ہدف کی جانب گئی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی نشانے سے نہ بٹکی۔ سڑک پر بہت رش تھا لیکن کوئی اور شخص زخمی نہیں ہوا۔ اگر نشانہ ذرا سا بھی چوک جاتا تو بہت سے دیگر افراد کی جان بھی چلی جاتی۔ ہلاک ہونے والوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ظاہر کرتی تھی کہ بائک پر پیچھے بیٹھے محمد فہیم کو 5 گولیاں لگیں، ایک بائیں ٹانگ پر، ایک دائیں ٹانگ پر، 2 سینے میں اور ایک سر کے پیچھے۔ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ موٹر سائیکل چلانے والے فیضان حیدر کو 5 گولیاں جسم کے پیچھے لگیں اور وہ شدید زخمی ہوا تھا۔ ان کی موٹر سائیکل سڑک پر دیگر بائکس اور رکشوں کے درمیان گر گئی تھی۔ فیضان حیدر نے بھاگنے کی کوشش ضرور کی لیکن بری طرح زخمی ہونے کی وجہ سے دور نہ جا سکا اور میری کار سے تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر گر کر مر گیا۔ کسی بھی شخص کی جان لینا افسوسناک عمل ہے، لیکن جب ایک شخص مجھ پر پستول تان لیتا ہے تو پھر یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ مرنا پسند کریں یا جان بچانا۔ اس وقت یقینی طور پر جان بچانا ہی سب سے اہم ہو جاتا ہے اور جان بچانے کے لیے اس فوری خطرے کا تدارک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی میں نے کیا۔ میری یہ کوشش ہوتی کہ جہاں بھی میری تعیناتی ہو وہاں میں اپنا کام کر کے جلد سے جلد اپنے گھر پہنچوں اور اپنی بیوی رابیکا اور بچوں کے ساتھ وقت گزاروں۔ جب میں نے آخری گولی چلائی تو اپنے ارد گرد دیکھا کہ مجھے کوئی اور خطرہ تو نہیں۔
میری کار کی ونڈ سکرین کو نقصان پہنچا تھا، اس لیے میں واضح طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس لیے میں نے دروازہ کھولا اور تمام مقام کا جائزہ لیا۔ بہت سے لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے لیکن اب مجھے کوئی خطرہ نہ تھا۔ میرے ارد گرد بہت سے موٹر سائیکل سوار اپنی موٹر سائیکلیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے جب لاشیں اور خون دیکھا تو انہوں نے دوڑیں لگا دی۔ پاکستان میں یہ عام دستور ہے کہ اس طرح کے کسی حادثے کی صورت میں لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جلد ہی وہ مقام پرسکون ہو گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ سکون عارضی ہے۔ وہاں سے امریکی قونصلیٹ 3 میل کی دوری پر تھا۔ میں نے فوراً اپنے سفری بیگ سے کیمرہ نکالا اور فہیم کی تصاویر بنائی، کچھ آدھے جسم کی اور کچھ اس کی پوری باڈی کی۔ میں نے ایک ایسی تصویر بھی بنائی جس میں اس کے ہاتھ میں گن صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے تصویر کو زوم کیا تو گن اور نمایاں ہو گئی اور اس تصویر میں اس کی ایک انگلی بھی ٹریگر پر نظر آنے لگی۔ میں مقامی حکام کے لیے کچھ ثبوت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ روسی ساختہ ٹوکارو گن تھی جو پاکستان میں عام پائی جاتی ہے۔ مجھے میرے دوست نے ایک بار بتایا تھا، اگر تمہارا مقابلہ 10 آدمیوں سے جن میں سے 9 کے پاس AK-47 رائفلیں اور 10ویں کے پاس ٹوکارو گن ہے تو سب سے پہلے ٹوکارو گن والے کو مارو، کیونکہ یہ وہ ہتھیار ہے جو ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ محمد فہیم کو مجھے ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک گولی چلانے کی ضرورت تھی۔ اگر وہ ماہر ہوتا تو اس کے لیے 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ درکار تھا۔ میں نے کیمرہ واپس کار میں رکھا۔ اتنی دیر میں ٹریفک کنٹرول کرنے والا پولیس اہلکار وہاں آیا۔ اس نے حیرت سے گری ہوئی موٹر سائیکل اور لاشوں کو دیکھا۔ میں نے اپنا سفارتی پاسپورٹ اس کے سامنے لہرایا اور کہا کہ میں امریکی سفارتکار ہوں اور امریکی قونصل خانے جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ انگریزی نہ سمجھ سکا۔ مجھے نہ اردو آتی تھی نہ پنجابی۔ وہ کچھ بول رہا تھا اور میں کچھ، دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چہرے سے وہ کافی کنفیوز لگ رہا تھا۔ میں نے اسے فہیم کے ہاتھ میں موجود پستول دکھایا۔ میں نے سوچا کہ اسے ساری تفصیل سے آگاہ کروں۔ ٹریفک اہلکار نے گن اس کے ہاتھ سے نکالی اور محفوظ کر لی۔ اتنی دیر میں بہت سے لوگ میری کار کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ان کا انداز جارحانہ نہیں تھا۔ تاہم میں پاکستانی ہجوم کے رویے کو جانتا ہوں۔ جیسے ہی پولیس اہلکار نے دوسری طرف منہ کیا، میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور دروازے بند کر لیے۔ میں نے ریڈیو آن کیا۔ مجھے فوری مدد کی ضرورت تھی اور میں قونصل خانے سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ دنیا بھر میں سیکورٹی کنٹریکٹرز پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ عراق کے شہر فلوجہ میں اسلامی انتہا پسندوں نے بلیک واٹر کے لوگوں پر حملہ کیا اور ان میں سے 2 کو ہلاک کر دیا۔ فلوجہ کے واقعہ کے بعد 2004 میں عراقی اسلامی انتہا پسندوں نے بلیک واٹر کے کسی بھی کنٹریکٹرز کو مارنے والوں کے لیے $5000 انعام کا اعلان کیا۔ اطلاعات کے مطابق میرے آخری دورہ پاکستان کے دوران کشمیر میں ہندوؤں کے خلاف جہاد کرنے والے پاکستانی گروپ لشکر طیبہ نے بلیک واٹر کے لوگوں کو مارنے والوں کے لیے اسی طرح کا انعام کا اعلان کیا تھا۔ اس تفصیل میں کوئی نہیں جاتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ بلیک واٹر کا ہے یا نہیں۔ اگر وہ امریکی ہے تو اسے 27 جنوری 2011 کو میرا تعاقب کرنے والے اور مجھے گن دکھانے والے فہیم اور فیضان لشکر طیبہ کے لوگ تھے۔ یہ بھی ممکن تھا اور نہیں بھی۔ میں جس جگہ اور مقام پر تھا وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے فوری مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے امدادی بیس سے رابطہ کیا۔ بیس، میں کراس بونز ہوں۔ کراس بونز میرا شناختی نام تھا۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مجھے اسی طرح رابطے کی ہدایت کی گئی تھی۔ بیس نے مجھے شناخت کی اور کہا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ میں نے 2 لوگوں کو مار دیا ہے، مجھے فوری مدد کی ضرورت ہے۔ کراس بونز، تم کیا کہہ رہے ہو؟ دوبارہ تفصیل بتاؤ، مجھ سے پوچھا گیا۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 لوگ ایک چوک پر میرے سامنے آ گئے اور مجھے گن دکھائی۔ میں نے انہیں مار دیا ہے۔ مجھے مدد چاہیے کیونکہ یہاں کچھ برا ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نام بھی پاکستان کی گلیوں میں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائے۔ گن شوٹنگ کا سن کر فوراً ہی میرے چیف لائن پر آ گئے۔ اتنی دیر میں نے GPS بھی آن کر لیا۔ چیف نے مجھ سے پوچھا، کراس بونز تم کہاں ہو؟ مزنگ چنگی اور جیل روڈ کے سنگم پر، فیروز پور روڈ۔ مجھے تفصیل بتاؤ، چیف نے پوچھا۔ میں نے 2 لوگوں کو مار دیا ہے، یہ اب پرسکون ہے، لیکن لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے۔ مجھے خطرہ ہے، یہ لوگ خوش نظر نہیں آ رہے، اس لیے مجھے مدد کی ضرورت ہے، فوراً ٹیم بھیجیں۔ جس وقت میں بیس میں چیف سے مخاطب تھا، میری نظر ہجوم پر بھی تھی۔ جب میں تصاویر بنانے کے لیے کار سے نکلا تھا تو کار نہ تو گیئر میں تھی اور نہ ہی مجھے ہینڈ بریک لگانا یاد رہا۔ چنانچہ وہ ڈلوان پر آگے کی طرف بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس کا اگلا بمپر اس سے اگلی کار کے پچھلے بمپر سے لگ گیا۔ جب اگلی کار نے حرکت کی تو میری کار بھی اس کے ساتھ جڑ گئی۔ میں نے جو وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ دیکھ کر
اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ لوگوں کا ہجوم میری کار پر مکے مار رہا تھا۔ وہ غصے میں تھا۔ میں نے لوگوں کے ہجوم کی طرف دیکھا۔ ان میں سے کچھ نیچے گری ہوئی موٹر سائیکلوں کے پاس کھڑے تھے اور فہیم کی لاش کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ باب نمبر 6، پرانی انارکلی بازار، لاہور، پہلا دن۔ جب میں چیف سے باتیں کر رہا تھا اس وقت ہمارا ٹیم لیڈر زیڈ ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مزنگ چنگی میں کیا واقعہ ہوا ہے۔ اس نے ایگل آئی کو کال کی جو میرا ٹیم ممبر تھا۔ ایگل جم جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور اپنے کمرے سے باہر شارٹس اور ٹی شرٹ میں بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے زیڈ سے پوچھا۔ رے مصیبت میں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، چلو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترے اور ایس یو وی میں جا کر بیٹھ گئے۔ زی 7 والی سیٹ پر بیٹھا۔ انہوں نے گاڑی کا گیئر نکالا اور یہ جا اور وہ جا۔ یہاں ان سے ایک غلطی ہوئی۔ وہ اگرچہ اپنے دوست اور ٹیم ممبر کو بچانے آ رہے تھے لیکن انہوں نے اپنے جی پی ایس نہیں لیے جس سے میری لوکیشن کی نشاندہی ہو سکتی تھی۔ اگر وہ جی ایس پی سے کام لیتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ میں کہاں ہوں۔ اس کے بجائے انہوں نے نیویگیشن سسٹم سے کام لیا۔ اس سسٹم سے ان کا مجھ تک پہنچنا اور مشکل ہو گیا۔ رش کی وجہ سے وہ میری لوکیشن نہیں جانتے تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اتنی دیر میں ہجوم نے میرے کار پر مکے برسانا شروع کر دیے تھے۔ ایک نوجوان نے سکرین توڑ دی اور ہاتھ بڑھا کر مجھے اندر سے پکڑ لیا۔ کچھ نے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو یہ مشتعل ہجوم مجھے یہیں مار دے گا۔ مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ اگر میں کچھ نہ کرتا تو مشتعل ہجوم نے مجھے گھسیٹ کر باہر نکالنا تھا اور لاہور کی سڑکوں پر مارنا تھا۔ میں نے سیڈان کو پہلے گیئر میں ڈالا اور ہجوم میں سے گزرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مشتعل ہجوم میری کار کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا اور میرا اور ہجوم کا فاصلہ کچھ قدموں کا ہی تھا۔ میں سڑک کے دائیں طرف مڑنا چاہتا تھا لیکن نہ مڑ سکا۔ میرے سامنے والی کار نے یو ٹرن لیا تو مجھے گاڑی مزید آہستہ کرنا پڑی۔ میرے سامنے دائیں طرف مڑنے کی چوائس نہیں تھی لیکن اتنی دیر میں ایک موٹر سائیکل سوار میرے قریب پہنچ گیا۔ اس نے میری گاڑی کے بمپر پر مکے مارنے شروع کر دیے اور اردو میں مجھ پر چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ میں آگے بڑھنے میں کامیاب تو ہو گیا لیکن کئی مصیبتیں منتظر تھیں۔ میرا منصوبہ مال روڈ کراس کر کے کونسل خانے جانے کا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں وہاں محفوظ رہ سکتا ہوں۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے میں آر ایس او پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے راستہ مل گیا اور میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ مال روڈ تک جانے کے لیے مجھے انارکلی بازار کی تنگ گلیوں میں سے گزرنا تھا۔ یہاں گاڑیوں اور لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ انارکلی میرے اور مال روڈ کے درمیان آخری رکاوٹ تھی۔ اگر میں انارکلی کراس کر لیتا تو مال روڈ کے ذریعے کونسل خانے پہنچ سکتا تھا۔ پرانی انارکلی کراس کرنے کا یہ فاصلہ 100 گز سے زیادہ نہیں تھا لیکن جب راستے میں لوگ حائل ہوں تو یہی فاصلہ 100 میل کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچانک میرے سامنے ایک معمر خاتون ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ میں نے دونوں ہاتھ ہارن پر رکھے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سڑک کے کنارے پھل بیچنے والوں کی ریڑیاں تھیں۔ اس کے علاوہ سڑک کے دونوں طرف پیدل چلنے والوں لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں نے اپنی گاڑی سے اس کی گاڑی کو پش کیا۔ خاتون نے آئینے میں سے مجھے دیکھا اور اشارے سے یہ کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ میں یہاں خریداری کر رہی ہوں۔ اتنی دیر میں شوٹنگ کی جگہ سے میرا تعاقب کرنے والا موٹر سائیکل سوار مجھ تک پہنچ گیا۔ اس نے اردو میں ہجوم سے مخاطب ہو کر چلانا شروع کر دیا۔ شاید اس نے انہیں میری کارروائی کے بارے میں بتایا تھا۔ تھوڑی دیر میں سینکڑوں افراد جمع ہو گئے۔ وہ میری کار پر حملہ کر رہے تھے۔ کسی نے ایک پتھر پھینکا اور کار کا پچھلا شیشہ بھی توڑ دیا۔ میرے سامنے اب اور کوئی آپشن نہ تھا سوائے اس کے کہ بوڑھی عورت کی کار کو راستے سے ہٹاؤں اور کسی طریقے سے نکل جاؤں، لیکن یہ اس کار سے ممکن نہیں تھا۔ اگر ایس یو وی چلا رہا ہوتا تو یہ کام آسان تھا۔ میں نے آخری حربے کے طور پر زور لگایا۔ گاڑی نے دھوکہ دیا اور زیادہ ریس دینے سے وہ بند ہو گیا۔ اتنی دیر میں ہجوم میں سے ایک آدمی نے میری طرف والی کھڑکی توڑی اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کسی نے میرے چہرے پر لات ماری۔ میرے پاس گن تھی لیکن یہ موقع گن استعمال کرنے کا نہیں تھا۔ مجھ پر بھی کنٹریکٹ کے مطابق کچھ قوانین کی پابندی لازم تھی اور پھر ہر کام کا ایک موقع اور وقت ہوتا ہے۔ میں بس ہاتھوں کے استعمال سے جتنا بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر میں گن نکالنے کی کوشش کرتا تو وہ اتنے زیادہ تھے کہ مجھ سے گن آسانی سے چھین سکتے تھے۔ میں ان سے جتنا بچنے کی کوشش کرتا وہ مجھے اتنا ہی پیٹ رہے تھے۔ اس موقع پر مجھے اپنے ایک انسٹرکٹر کے وہ اسباق یاد آ گئے جو ایسے مواقع سے نمٹنے کے لیے دیے گئے تھے۔ میرے سامنے واحد امید میری مدد کو آنے والی ایس یو وی تھی جسے ایگل چلا رہا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ جیل روڈ پر ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ریڈیو پر
انتہائی تشویشناک عالم میں پیغام بھیجا، کہاں ہیں؟ ہم تمہارے قریب ہیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زی اور ایگل بھی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ وہ جیل روڈ پر آئے اور تیز رفتاری کے باعث وال کو ٹکر دے ماری۔ ٹریفک بھی بہت تھی۔ ایگل نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے انتظار کرنے کی بجائے میڈین پر اور سڑک کے غلط طرف پر ایس یو وی چلانی شروع کر دی۔ انہوں نے کافی فاصلہ طے کیا، لیکن سامنے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے آنے سے وہ پھنس گئے۔ ایک موٹر سائیکل سوار کو ایس یو وی کو نہ دیکھ سکا۔ یہ موٹر سائیکل عبد الرحمان چلا رہا تھا اور وہ کاسمیٹکس کا کاروبار کرتا تھا۔ ایگل آئی نے بریک لگائی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ عبد الرحمان کا خون سڑک پر دور تک پھیل گیا۔ میری حالت اور خراب ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ ایک آدمی کے دروازہ کھولنے کے بعد میں نے اسے بند کرنے کی کوشش کی اور اس کا ہاتھ اور انگلیاں دروازے میں آ گئیں تو میں نے انہیں دروازے کے ساتھ کچل دیا۔ میں نے دروازہ پھر بھی بند کر لیا، لیکن اس وقت ہجوم میں سے کسی نے پیچھے کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے پھر وہی کوشش کی۔ ہر بار کوئی دروازہ کھولنے پر مجھے وہی عمل دہرانا پڑا۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ عمل میں نے کتنی بار کیا۔ ہر بار میں دروازہ بند کرنے اور لاک کرنے میں کامیاب رہا۔ اس وقت تک صورتحال انتہائی خوفناک ہو چکی تھی۔ بالآخر ہجوم نے مجھے کار سے باہر کھینچ نکالا اور مجھے مارنے لگے۔ اتنی دیر میں ایک پولیس اہلکار وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں امید کی کرن روشن ہوئی۔ وہ مجھے بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے اردو میں کچھ کہا تو اس نے انہیں سمجھایا کہ اس کے پاس ابھی تک گن موجود ہے۔ یہ سن کر ہجوم پیچھے ہٹ گیا۔ اب کار میں میرے ساتھ ایک مسلح پولیس اہلکار بھی تھا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر میں رینجرز کے 2 اہلکار بھی آ گئے۔ ان کے آنے سے ہجوم پر کافی اثر پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ وہ مجھے بھیڑ میں سے نکالتے ہوئے آگے کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ایک نے مجھے مشورہ دیا، آہستہ چلو، سست مت نظر آؤ اور ہوشیار رہو۔ مجھے اس کا مشورہ اچھا لگا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ پر اعتماد کرو۔ 2 پولیس افیسر میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنا معاملہ قسمت پر چھوڑ دیا۔ ایک افیسر نے اپنی گن کا رخ ہجوم کی طرف کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ٹریفک کا وہ اہلکار جو پہلے میرے پاس آیا تھا، اس نے گاڑی کی کھڑکی سے مجھے کہا، میرا نام محمد ہے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ٹھیک سمت جا رہے ہیں؟ یہ ہجوم آپ کو مار ڈالنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ہم پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی گن ہمیں دے دیں، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، ہم پولیس ہیں، آپ اپنی گن ہمیں دے دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اسے باہر نہیں نکال رہا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنی گن پر رکھ دیا۔ یہ یہاں ہے، نکال لیں۔ محمد نے میری گن اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے گن میں سے میگزین نکالا اور اسے اپنے سویٹر کی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ باہر نکلا اور گن ہاتھ میں لے کر ٹہلتا ہوا جانے لگا۔ میں نے اسے پکارا، محمد کہاں جا رہے ہو؟ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس نے مجھے ٹریپ کیا تھا۔ ہجوم نے پھر میری کار پر مکے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ رینجرز کے جوان انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف مجھے نکالنے کے لیے آنے والی ٹیم کی ایس یو وی گاڑی نے جب موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تو انہیں رکنا پڑا۔ ٹیم نے موٹر سائیکل ہٹایا اور اسے عبد الرحمان کی لاش کے پاس پھینک دیا۔ اپنا راستہ بنایا اور مزنگ کی طرف بھاگے۔ اس وقت تک اس حادثے کو بھی بہت سے لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ اس طرح بے گناہ افراد کے ہمدردوں کی تعداد دگنی ہو گئی تھی۔ جب وہ مزنگ پہنچے تو وہاں اور بہت سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس موقع پر زی نے ریڈیو آن کیا اور بیس پر کال کی۔ ہم نے وہ جگہ دیکھ لی ہی ہے جہاں حادثہ ہوا، لیکن یہاں کہیں بھی رے یا اس کی گاڑی موجود نہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہجوم بہت بڑا ہے۔ زی اور ایگل نے میری تلاش میں علاقے کو گھنگالنا شروع کیا۔ ہجوم میں سے ایک آدمی نے ایس یو وی کا ڈرائیور والی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ ایگل نے فوری طور پر اپنا پسٹل نکالا اور اپنی طرف بڑھنے والے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ چلایا، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ ایگل کو دروازہ بند اور لاک کرنے کا موقع مل گیا۔ زی چلایا، ہم یہاں نہیں رک سکتے، یہاں بہت لوگ ہیں۔ اتنی دیر میں وہاں پولیس پہنچ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا پولیس انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پولیس انچارج نے انہیں یہاں سے چلے جانے کو کہا۔ ٹیم نے گاڑی کو بیک کیا اور مین سڑک پر آ گئے۔ انہوں نے ہر راستے پر پولیس کو دیکھا، لیکن انہیں کونسلیٹ تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ باب نمبر 7، پرانی نارکلی پولیس اسٹیشن، لاہور۔ اس دوران ٹریفک پولیس اہلکار محمد غائب ہو گیا۔ بندوق کو محفوظ جگہ رکھنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا، گاڑی کی چابی نکالی اور مجھے دھکیلتے ہوئے پرانی نارکلی پولیس اسٹیشن پہنچا دیا۔ محمد اور رینجرز کے 2 اہلکاروں نے مجھے ایک کمرے میں منتقل کیا اور پھر پولیس افسروں نے پنجابی، اردو اور انگلش کی مکس زبانوں میں مجھ سے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔
میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں اپنے RSO سے رابطے میں تھا اور وہ جیسا کہہ رہا تھا میں ویسا ہی کر رہا تھا۔ میں نے اپنا بیج نکالا اور انہیں بتایا کہ میں امریکی قونصل خانے تک جانا چاہتا ہوں۔ پولیس افسر کا لہجہ بلند تھا، لیکن اس کمرے کی صورتحال بہرحال اتنی تشویشناک نہیں تھی۔ ایک افسر نے میرے بیجز کو پڑھا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ امریکی ہو؟ ہاں۔ کیا آپ کا تعلق امریکی سفارت خانے سے ہے؟ میں جانتا تھا کہ یہ مشکل سوال ہے اور میرے لیے اس کا جواب دینا اور بھی مشکل تھا۔ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ کیا سفارت خانے کے لیے؟ قونصل جنرل یہ سفیر نہیں ہوتا؟ کیا یہاں لاہور میں؟ ہاں۔ میں نے اپنے بیجز کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا کہ یہ پرانے بیجز ہیں۔ کیا آپ لاہور میں کام کرتے ہیں؟ ہاں۔ کس حیثیت سے؟ میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ میں انہیں اپنے کام کی نوعیت کے بارے میں بتا دوں۔ سیکیورٹی کنٹریکٹر کی حیثیت سے، لیکن میں کسی بھی قسم کی خفیہ کارروائیوں میں ملوث نہیں، میں صرف کنسلٹنٹ ہوں۔ کنسلٹنٹ؟ ہاں۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ ریمنڈ ڈیوس۔ 2-3 افسروں نے باری باری میرا نام دہرایا۔ باقی افسروں نے نہایت اونچی آواز میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ کمرے میں کافی شور تھا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کمرہ سڑک پر ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی ضرور، ایک افسر نے کہا اور پوچھا پانی لیں گے؟ میں کرسی پر بیٹھ گیا تو اس افسر نے کہا نل کا پانی پینے سے بچیں، پاکستان آنے والے سیاح بھی یہ نہیں پیتے۔ کیا آپ کے پاس بوتل ہے؟ بعد میں اس نے مذاق میں کہا کہ پیسے نہیں تو پانی بھی نہیں۔ وہ کنفیوز نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات پر چند پولیس والوں نے زور کا قہقہہ لگایا۔ کیا آپ کار میں سے میرا پاسپورٹ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ میں نے کہا۔ انہوں نے میرا کام کر دیا اور ان میں سے ایک جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرا پاسپورٹ تھا۔ انہوں نے میرے بیگ میں سے تمام چیزیں نکال کر میز پر رکھ دیں اور مجھے دکھاتے ہوئے ایک ایک کر کے پوچھنے لگے، کیا یہ تمہاری ہے؟ ہاں۔ کیا یہ تمہاری ہے؟ ہاں۔ کیا یہ تمہاری ہے؟ ہاں۔ بار بار ایک ہی سوال پوچھنے کے بعد ایک افسر نے میرا موبائل فون اٹھایا اور اسے میری شرٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ میرے ساتھ آؤ، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، یہ محفوظ جگہ نہیں ہے، تمہیں کسی محفوظ جگہ پہنچانا ہوگا۔ اس افسر نے ایک کمبل میرے اوپر ڈالا اور مجھے لے کر بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ یہ باہر کا علاقہ تھا اور یہاں لوگوں کا ہجوم میرے پیچھے نہیں آ سکتا تھا۔ افسر نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور پھر گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے فوجی علاقے کی طرف لے جا رہے ہیں جو ایئرپورٹ کے نزدیک تھا۔ یہاں RSO کو مجھے ڈھونڈنے میں مزید مشکل ہوگی۔ کمبل سامنے کرتے ہوئے میں نے اپنا سیل فون شرٹ کی جیب سے نکالا اور آخری شخص جس سے میں نے بات کی تھی اسے ٹیکسٹ میسج بھیجا کہ مجھے کینٹ لے جا رہے ہیں، RSO کو بتائیں۔ یہ شخص ہماری ٹیم کا ممبر تھا اور ہم اسے گوز کہتے تھے۔ میرا شک ٹھیک تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی میرے سر سے کمبل ہٹا دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں فوجی کیمپ میں ہوں۔ میں ٹھیک جگہ پر تھا، میں نے سوچا، لیکن اگر میں امریکی فوجی بیس کیمپ ہوتا تو مطمئن ہوتا، لیکن یہ پاکستان کا فوجی کیمپ تھا، اس لیے فکر مندی کا احساس ہوا۔ پاکستان کے بارے میں میں جانتا تھا کہ اگرچہ یہاں پارلیمانی نظام حکومت ہے، صدر ملک کا آئینی طور پر سربراہ اور وزیر اعظم حکومتی سربراہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل طاقت فوج کے پاس ہے۔ فوجی کیمپ خوبصورت لان اور پرشکوہ بلڈنگ کی بدولت مجھے ایک آئیڈیل جگہ لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا، مجھے 2 گارڈز کی نگرانی میں اندر لے جایا گیا۔ اندر چند افسر میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں ایک انتہائی نوجوان افسر جو شاید لیفٹیننٹ تھا کمرے کے کونے میں موجود ایک بیڈ پر بیٹھا تھا، ایک دوسرا افسر اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ مجھے ان کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا گیا۔ میرے پیچھے آنے والے گارڈ نے میرا بیگ پیچھے کرسی پر رکھ دیا۔ اس نے میری جیب سے سیل فون نکالا اور اسے بھی سامنے میز پر رکھ دیا۔ میز کی دوسری طرف بیٹھے افسر نے ایک ہمدردانہ سی مسکراہٹ پاس کی۔ آپ کا آج کا دن مشکل دن تھا۔ وہ دونوں آدمی بہت برے تھے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ ان کے پاس ہتھیار اور بارود تھا۔ انہوں نے آپ کی تصدیق کی، ایک افسر نے کہا۔ اب کچھ انتظامات کی ضرورت ہے، دوسرا بولا۔ آپ بہت اچھے شوٹر ہیں اور بہت تربیت یافتہ بھی ہیں۔ آپ کتنی بار گولیاں مارتے ہیں؟ سال میں 1 مرتبہ۔ انہوں نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا، شاید انہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ٹریننگ کے دوران 1 دفعہ گولیاں چلاتے ہیں، میں نے تمہاری گولیوں کے نشان دیکھے ہیں، تم بہت اچھے شوٹر ہو، کیا ہم تمہیں اپنی پولیس کو ٹریننگ دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے یا مذاق کر رہا تھا۔ وہ کھڑا ہو کر فون پر بات کرنے لگا۔ فون پر اس نے اوکے کہا اور مجھ سے پوچھا کہ بتائیے کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنا حلق صاف کیا۔ میں جیل روڈ اور فیروز روڈ کے چوک پر تھا۔ میں نے دیکھا جب ٹریفک میں اور پھر اس کے فون آنے لگے اور بات رک گئی۔ جب اس کے فون کی تعداد بڑھ گئی تو ایک اور افسر نے اسے کہا جاؤ۔ پھر مجھے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا، تم کہاں سے آ رہے تھے؟
میں انہیں حفاظتی نقطہ نظر سے اپنی ٹیم کی رہائش کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں قونصل خانہ سے آ رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے تھے اور ڈرائیونگ کے دوران آپ کے ارد گرد کون لوگ تھے؟ میں پرانے لاہور میں کوکوز نیسٹ ریسٹورنٹ جا رہا تھا۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ وہاں کا کھانا اچھا ہے۔ اس اثنا میں بیڈ پر بیٹھا نوجوان لیفٹیننٹ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے میرے گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ کوکوز نیسٹ کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کی انگلش بہترین تھی اور وہ ان تمام آفیسرز میں سب سے ذہین بھی لگ رہا تھا۔ کوکوز نیسٹ، ہاں ہاں، اس مقام کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کھانے کا ایک اچھا مقام ہے۔ میں نے ایک گائیڈ بک میں پڑھا تھا اور اس کے علاوہ کچھ۔ اس کے بعد پھر فون کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر آفیسر نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا اور بار بار کیا۔ میں بھی دوبارہ سے ان کے جواب دیتا گیا، پھر انہیں کوئی فون کرتا اور ان سے اس حادثے کے بارے میں پوچھتا۔ میں اس سے ڈسٹرب تو ہو رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ میرے فائدے کے لیے ہو رہا تھا۔ مجھے اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ میں ان کے سوالوں کے جواب وقفے وقفے سے اور دیر سے دینا چاہتا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح میرے RS کو پتہ چل جائے کہ میں کہاں ہوں اور وہ مجھ تک پہنچ جائیں۔ میرے اس اقدام سے RSO کو مجھ تک پہنچنے کے لیے مزید ٹائم مل سکتا تھا، اس لیے میں اس ساری صورتحال سے خوش بھی تھا۔ اب میں پھر کہانی کی طرف آتا ہوں۔ اس پوری تفتیش کے دوران جن افسران نے مجھ سے تحقیقات کیں، ان میں سے کسی نے بھی ان 2 لوگوں کی ہلاکت کی اصل تفصیلات یا 2 مریضوں کی شناخت کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی کچھ پوچھا۔ وہ تو صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا میں وہی ہوں جو میں تھا اور میں لاہور میں کیا کر رہا ہوں۔ میں انہیں اپنی ٹیم اور رہائش کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اس معاملے میں کسی اور کو لانا چاہتا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ میں نے کیا تھا اور میں ہی اس کا ذمہ دار تھا، اور میں نے یہ سب کچھ اپنے دفاع میں کیا تھا۔ کئی گھنٹوں کی تفتیش اور سوالوں کے بعد بھی کچھ کلیئر نہیں تھا۔ تفتیش میں پے در پے آنے والی فون کالز نے رکھنا ڈالا تھا۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے پارٹ ٹائم ایک پرائیویٹ جاسوس کے طور پر بھی کام کیا تھا۔ اس دوران میں نے جاسوسی پر بہت سی کلاسیکی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا۔ میں نے نتیجہ یہ نکالا تھا کہ نرمی سے گفتگو کسی بھی آدمی کو توڑ سکتی ہے، لیکن یہ کلیہ ہر جگہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جو افسر مجھ سے تفتیش کر رہے تھے وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اس کے علاوہ انہیں کوئی مطلب نہیں تھا۔ مجھے اس وقت ایک خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں اپنا فون استعمال کر سکتا ہوں۔ انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ میں نے گوز کو فون ملایا۔ کیا میرا میسج مل گیا تھا؟ ہاں، میں نے RSO کو بتا دیا ہے کہ آپ کینٹ کے علاقے میں ہیں، ہم پہنچ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ شکر ہے خدا کا۔ کیا آپ نے اپنے GPS تک رسائی حاصل کی؟ میں نے اپنے کندھوں پر اپنے بیگ کو دیکھا جو میرے پیچھے کرسی پر رکھا تھا۔ اس GPS کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا ضروری تھا کیونکہ اس میں وہ معلومات بھی تھی۔ ہم نے 3 دن بعد ان راستوں سے کسے لے کر جانا ہے۔ اگر یہ افسران ان معلومات کو حاصل کر لیتے تو اسے میرا مشن سمجھتے۔ اس کے علاوہ GPS میں بہت سی چھوٹی چھوٹی معلومات بھی شامل تھی، جیسا کہ قونصل خانے کے بارے میں۔ پھر پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI GPS کو مانیٹر کرتی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح کی معلومات ISI کے پاس جائیں۔ گوز نے مجھے یہ کہا تھا کہ GPS سے تمام معاملات ڈیلیٹ کر دوں۔ میں نے افسر سے پوچھا کیا میں اپنے بیگ سے رکھا ہوا ایک ڈبہ نکال سکتا ہوں؟ اس نے بے یقینی کے عالم میں میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس میں چبانے والا تمباکو ہے۔ وہ ابھی بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوا کہا کہ یہ نسوار ہے۔ اس نے مجھے اجازت دے دی۔ نسوار ایک طرح کا نشہ ہے جو تمباکو کی جگہ پختون صوبے کے پٹھان استعمال کرتے ہیں۔ غیر ملکیوں کے لیے اس میں کافی کشش پائی جاتی ہے۔ میں اپنے بیگ کی طرف گیا۔ ان سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ مجھے ان سب کو دھوکہ دینا تھا اور اپنا کام بھی کرنا تھا۔ میں نے جھک کر بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اپنے جسم کو اس پوزیشن میں کر لیا کہ اسے نظر نہ آئے میں کیا کر رہا ہوں۔ میں بظاہر یہ دکھا رہا تھا کہ میں کچھ تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے بیگ کھول کر ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے GPS کو تلاش کرنا شروع کیا۔ گوز کی ہدایت کے مطابق GPS سے تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے پہلے اسے آن کرنا ضروری تھا، تب ہی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی کمر ان کی طرف کر کے GPS آن کیا اور جب سکرین پر یہ لکھا ہوا نمودار ہوا کہ آپ اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں فوری طور پر یس کا بٹن پریس کر دیا۔ اس اثنا میں وہی نوجوان لیفٹیننٹ میرے پاس آیا اور GPS مجھ سے چھین کر دوسرے افسروں کو دکھانے لگا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تمام کمرے میں شور مچ گیا۔
اچانک ایک افسر کمرے میں داخل ہوا جسے دیکھ کر سب ایسے الرٹ ہو گئے جیسے بچے کلاس روم میں ٹیچر کے آنے سے ہو جاتے ہیں۔ نیا آنے والا آفیسر میز کے دوسری طرف میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے فون پر کسی سے بات کرنے لگا۔ اس آفیسر کے آنے کے بعد کمرے کا ماحول بدل گیا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کون ہے اور کون سی تنظیم سے اس کا تعلق ہے۔ ISI کی اس کیس میں دلچسپی کا مطلب تھا کہ کیس پیچیدہ ہو گیا ہے۔ باب نمبر 8 امریکی سفارت خانہ اسلام آباد 27 جنوری پہلا دن۔ کیمرون منٹر اس وقت پاکستان میں امریکی سفیر تھے۔ جس وقت یہ حادثہ ہوا وہ کیریئر ڈپلومیٹ تھے اور وہ ISI کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی اہمیت کو سمجھتے تھے جس سے میں دوچار تھا۔ پاکستان میں تعیناتی سے قبل وہ چیک جمہوریہ، پولینڈ، عراق اور سربیا میں خدمات انجام دے چکے تھے۔ کیمرون منٹر اس واقعے سے اس وقت آگاہ ہوئے جب انہوں نے ایک پاکستانی نیوز چینل پر اس بارے میں نیوز دیکھی۔ سب سے پہلے ان کے پاس اس واقعے کے بارے میں جو جوابات سے زیادہ سوالات تھے، لیکن دو باتیں ان کے ذہن میں بڑی کلیئر تھی۔ پہلی یہ کہ ٹیلی ویژن میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جس شخص کو میں نے مارا وہ پیچھے کو لوگوں کو لوٹ کر آیا تھا اور عادی چور تھا جو غلط آدمی کے ہتھے چڑھ گیا۔ دوسری بات جو ان کے نزدیک سب سے اہم تھی یہ تھی کہ کیا میری سفارتی حیثیت ہے۔ ایک چیز اس وقت تک واضح ہو چکی تھی کہ میرے پاس سفارتی پاسپورٹ تھا۔ منٹر نے اپنی پاکستانی سفارتی ٹیم سے میٹنگ میں یہ تجویز کیا کہ اس مسئلے پر پاکستانی حکام سے بات چیت کی جائے۔ منٹر سمجھتا تھا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے سفارتی حیثیت حاصل ہے یا نہیں، بلکہ میں سفارت خانے سے ہی وابستہ تھا اور میرا کام سفارتکاروں کی حفاظت کرنا تھا، اس لیے مجھے سفارتی طور پر محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ منٹر نے اجلاس میں کہا کہ ہمیں پاکستانی حکام کے پاس جانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا آدمی ہے اور اسے فوری رہا کیا جائے۔ اس طرح پاکستان میں امریکی سفارت خانہ ISI کے خلاف نہیں تھا۔ ایک ایسی ٹیم جس کے بہت سے حصوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا، ایک ہی مقصد کی طرف کام کر رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب صدر اوباما کی حمایت کے ساتھ امریکی حکومت نے پاکستان میں اپنے اثر و رسوخ اور موجودگی میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ پاکستان کے ساتھ بہتر شراکت داری، امریکی امدادی کارکنوں کی آمد اور 2010 سے 2014 تک پاکستان کو $1.5 بلین سالانہ امداد دینے کا وعدہ تھا۔ اسی وجہ سے اسلام آباد کا امریکی سفارت خانہ دنیا میں امریکہ کا سب سے بڑا سفارت خانہ بن گیا تھا، جہاں 2,500 ملازمین کام کر رہے تھے۔ بہت سے نئے ملازمین روز بروز پہنچ رہے تھے۔ جب منٹر اکتوبر 2010 میں اسلام آباد پہنچے تو بہت سے اسٹاف ممبران ہال کی میزوں پر کام کر رہے تھے۔ اس طرح کے غیر معمولی ماحول میں یہ غلطی ناگزیر تھی۔ منٹر نے 2015 کے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا، سفارت خانے کے لوگوں کو سفارتی حیثیت رکھنے والی لسٹ کو اپ ڈیٹ رکھنے کی ضرورت تھی۔ ہم نے کچھ چیزوں کو نظر انداز کیا۔ ہم وہاں مناسب کاغذی کارروائی نہیں کر سکے، ہم اپنا ریکارڈ بھی محفوظ نہیں رکھ سکے اور ہم تعلقات وسیع کرنے کے نازک دور میں پکڑے گئے۔ میرا نام ایک پرچی پر لکھ کر ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ یہ بڑی غلطی تھی۔ اس میں ایسے بہت سے لوگوں کے نام نہیں تھے جنہیں پاکستان میں سفارتی حیثیت اور استثناء حاصل تھا۔ پاکستان کو دی جانے والی سفارتی استثناء رکھنے والی شخصیات میں میرا نام شامل نہیں تھا۔ یہ چھوٹی سی کلیریکل غلطی تھی، لیکن اس موقع پر یہ بہت بڑی غلطی بن گئی جس کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوئے۔